یہ تحفہ اپنی امت کو دے دیجئے اور ان کو کہیے معراج کر لیں، بات کریں مجھ سے۔ کیا ہوتا ہے یار، کیا ہوتا ہے نماز میں؟ اللہ اکبر، ہاتھ بلند کرتا قاعدے سے، چیل کوے کی طرح مت ایسے پھڑپڑا، قاعدے سے کندھے تک یا کان کے لو تک اٹھا، قاعدے سے، قاعدے سے جو ٹائٹ فٹ ہو کے آدمی کھڑا ہوگا دونوں ٹانگوں کو ایک دم سیدھا رکھے گا، اب مریل کے شیطان تو آئے بھی کرے گا، اس کو اچک بھی کرے گا، اے یہ پاگل کو چلو اچک لو۔ چستی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ رب تعالیٰ کے سامنے، یہ سوچ کر کے مالک الملک ذی الجبروت والملکوت ذو القوت المتین کے سامنے کھڑا ہوں، ایسی طاقت کے سامنے کھڑا ہوں جس طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، جس کی کبریائی کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی، جس کی عظمت و جلال کے سامنے کسی کی عزت ٹک نہیں سکتی۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں قاعدے سے، باقاعدگی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نہیں، اور کھڑا ہے 3400 3500 4000 دانت دکھا رہا کر کے، کیا یار، کیا یہ طریقہ ہی کوئی؟ رب کے رسول نے بیان فرمایا، ارے جب جمائی آئے اللہ والو بند کو، مطلب بتا رہا ہوں ایسا کس کے دباؤ کہ وہ آ ہی نہیں سکے کیونکہ شیطان کی طرف سے، کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا بوڑھا، کیا کر کے آواز بھی نکالتے رہتے، کئی وہ آواز نکال رہے ہیں، دباؤ اس کو کس کے دباؤ، نماز میں ہو تو غیر نماز میں ہو تو آج میڈیکل سائنس بھی یہی بات کہتی ہے، جو سوچ ہی کو کرو جمائی آئے، جمائی بولے تو جمائی راجا نہیں، یہ مت سمجھ لینا، جمائی راجا آئے اور تم کرو گے تو بولے ارے کیا ہو گیا بھائی، یہ کون سی خطا میں نے کر دی، تو وہ نہیں، وہ والا جمائی جو جب نیند کی غنودگی ہوتی ہے، سستی چھاتی ہے نا تو منہ پھاڑتے ہو نا، اس کو جمائی کہتے ہیں، ہے نا، تو اس کو جب وہ آئے تو کس کر بند کرو۔ ہاں اب اگر بھائی وہ پھاڑتا ہے منہ، اب کتنے کیٹاڑو ہے، جرمس ہے اور جراثیم ہے، ہوا میں بکھرتے رہتے، چلتے رہتے، تو یوں کیا کھینچا، ایک تو اس قدر برا اور بھدا دکھے گا، آپ کا تمام کالا پیلا نیلا ہرا سب دانت دکھ جائے گا، کتنا خوبصورت دانت ہے وہ بھی دکھے گا، اور بہت ہی مطلب ہے کہ حیت بدل جاتی ہے، اور شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان داخل ہو گیا تو وہاں جا کے کیا کرے گا، کچھ گڑبڑ کر دیا تو یہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، شیطان، میں غلط تھوڑی بول رہا، حدیث میں شیطان داخل ہو جائے گا، شیطان داخل ہو گیا تم بند کر دیا، ہڑبڑ ادھر ادھر پر پیشاب کر دیا تو گڑبڑ ہو جائے گا، اسی لیے اس کو داخل ہونے مت دو، سمجھ رہا نا، تو پہلے بند کر دیا کرو۔ ہاں اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے جراثیم سے آپ بچ جائیں گے، بیمار ہونے سے آپ بچ جائیں گے، سمجھ رہے نا، تو اس سے بچے بھائی۔ تو ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں جو ہے سستی میں لگا ہوا بیچارہ، اب اسے پتہ ہی نہیں کہاں ہے، بہت سارے لوگ تو کھڑے کھڑے بیچارے سو جاتے ہیں، تھکے مانتے رہتے ہیں، کیا کریں گے، ہے نا، اسی لیے معتدل نماز پڑھانا چاہیے، بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں اور بہت زیادہ لمبی بڑی بھی نہیں، معتدل پڑھائے کہ آدمی جو ہے لذت بھی محسوس کرے، مزہ بھی محسوس کرے۔ بہرحال تو اصل یہ ہم کلام کس سے ہو رہے ہیں، بات کس سے ہم کر رہے ہیں، سامنے کس سے کھڑے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے، بخاری مسلم میں مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا دین ایمان اسلام کے بارے میں، اور بہت کچھ پوچھا، اس میں سے پوچھا عبادت کے بارے میں، احسان کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا عبادت ایسے ہی کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح تم عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ امیج نہیں کر سکتا یا وہ تھنکنگ نہیں لا سکتا، وہ سوچ نہیں لا سکتا، تو پھر ایسی صورت میں تم یہ سوچو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کبھی کبھی نماز پڑھتے رہتے ہو نا، اور لگتا ہے کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک اور ایک دم آستین چڑھانے لگتے ہو، ذرا ٹوپی اوپی نمازیں میں سیدھا کرنے لگتے ہو، سمجھتے ہو کہ فلاں صاحب دیکھ رہا ہے تو ذرا ٹھیک ٹھاک پڑھو، تاکہ یہ نہ کہ اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا،
اور زور زور سے پورا زور زور سے بولتے رہتے تاکہ کہیں سامنے والا کہ ہاں اس کو آ رہا ہے، بہت دعا آ رہا ہے، دعا بہت یاد ہے بیچارے غریب کو. تو ویسے ہی یوں سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اللہ کی اس طرح کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچو کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تب تمہارا نظریہ، تمہاری فکر، تمہاری سوچ ایک جگہ پر اٹ جائے گی، رک جائے گی، اٹک جائے گی. تم غلط سوچنے سے باز آ جاؤ گے.